ایک پوچھا تھا کہ یہ اعضا کی ڈونیشن کرنا کیسا ہے، بعض لوگ وصیت کر جاتے ہیں تو اس وصیت کو پورا کرنا چاہیے کہ نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یاد رکھیے کہ بغیر سخت ترین ضرورت کے آپ اپنے جسمانی عضو کو کسی کو نہیں دے سکتے، اور سخت ضرورت میں بھی اس وقت دے سکتے ہیں جب خود آپ کے جان جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کی اصل جو ہے وہ ماں کا دودھ پلانا ہے، کہ چونکہ بچے کی ماں کا دودھ اول غذا بنتی ہے، اور 2 سال تک شریعت کے حکم کے مطابق حولین کاملین قرآن میں بیان ہوا، بچہ جو ہے وہ ماں کے دودھ سے فیض حاصل کرتا ہے، تو اس لیے ماں اپنے اس جسمانی عضو کو بچے کو دے سکتی ہے۔ اور جیسے ہی 2 سال پورے ہوتے ہیں حکم اصل کی طرف لوٹ آتا ہے، اس کے بعد ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو حرام ہوگا، جس سے واضح ہو گیا کہ اپنے جسمانی عضو سے نفع نہیں دے سکتے بلا ضرورت، اور ضرورت ہو تو دے سکتے ہیں۔ بس اسی کی روشنی میں اب دیکھ لیں، اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ کے 2 گردے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ان کے گردے فیل ہو گئے، آپ ایک دے دیں گے، آپ بھی کو کچھ نہیں ہوگا اور اس سے گزارا ہو جائے گا، اب ایک گردے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خون ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض اوقات پتا ہوتا ہے، پتا کاٹ کر کسی کو لگا دیا جاتا ہے، یہ جگر کو کاٹ کے لگا دیتے ہیں، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر دوبارہ بڑھ جائے گا، اور اس میں اگر تھوڑا لگائیں گے وہ پورا ہو جائے گا، اس کی بھی اجازت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آنکھوں کی ڈونیشن ہے اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو مر جائے گا۔ اب آنکھوں کے اندر ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ آپ نہیں دے سکتے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یار مر ہی رہے ہیں، اچھا چلو دے ہی چلے جائیں، تو آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ مرتے ہوئے وصیت کر جائیں کہ میرے پڑوسی کا مکان فلاں کو دے دینا، اور آپ فوت ہو گئے، تو بھائی پڑوسی کا مکان آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی طرح جسمانی اعضاء کے ہم مالک نہیں ہیں، جس کی سب سے بڑی دلیل تو وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ماں بھی 2 سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، اگر وہ مالکہ ہوتی تو چاہے 5 سال تک پلائے، بعض بچے 2 سال میں دودھ نہیں چھوڑتے۔ اور اسی طرح پھر خودکشی حرام نہ ہوتی، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، ختم کر دینا، بھئی میں ہوں، میری جان ہے، میں مارنا چاہوں مار لوں، اگر یہی اصول ہوتا تو پھر تو خودکشی بھی حلال ہوتی، لیکن شریعت نے حرام رکھی ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے بجائے شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کسی نے غلط وصیت کی ہے اس کی وصیت پر عمل نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر وہ صحیح وصیت کر کے گیا ہے اور اس کے اعضاء سے کسی کی جان بچ سکتی ہو تو بس پھر اس میں گنجائش نکلے گی۔ یہ تو مرنے کے بعد اور زندگی کے اندر اس کی زندگی کو بھی دیکھیں گے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو 2 گردے آپ نے دے دیے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا انتقال ہی ہونا ہے، یا بلڈ پہلے آپ اتنے کمزور ہیں، ڈاکٹر نے کہا تمہاری 1 بوتل بھی نکالی تو تم ہی دار فانی سے کوچ کر جاؤ گے، اور انسان پھر بھی خون دے رہا ہے تو یہ غلط ہوگا۔ اس میں ذرا خیال رکھیں۔ ایک کہتی